میرا نام شانزے ہے اور میری عمر 26 سال ہے۔ میں سیالکوٹ میں رہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میری امی، ابو، میں اور میرے بڑے بھائی رہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی میری انگلینڈ میں رہنے والی خالہ کی بیٹی سے طے کی گئی تھی۔ میں اور میرے گھر والے ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ میری خالہ لوگ انگلینڈ میں رہتے تھے اور ہم لوگ انگلینڈ میں تو بارات لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے میری خالہ لوگ بھی ہمارے گھر آ گئے تھے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ گہما گہمی تھی۔ میری خالہ کے بھی 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ میری بھابھی بہت خوبصورت ہیں، بالکل گڑیا کی طرح۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے، کچھ کو کھانا نہیں ملتا اور کچھ کو سونے کی جگہ نہیں مل پاتی۔ شادی کو 3 دن رہ گئے تھے۔ میں نے اور میری بھابھی کے بھائی نے سارے مہمانوں کو کھانا دیا۔ سونے کے لیے بستر اور چارپائیاں پوری کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ہم دونوں نے بہت کوشش کے بعد سارے مہمانوں کو جگہ فراہم کر دی، لیکن ہمیں خود سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسٹور روم میں ایک چٹائی اور پرانا سا تکیہ مل گیا، لیکن اس پر صرف ایک آدمی سو سکتا تھا اور ہم 2 لوگ تھے اور تھے بھی ایک دوسرے کے لیے نامحرم۔ میں نے اسے کہا، طاہر آپ یہاں سو جاؤ، میں کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ وہ بولا، کب سے تو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جگہ ملی تو نہیں، آپ اس طرف منہ کر کر سو جاؤ، میں اس طرف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے پتہ نہیں چلا کب ہماری آنکھ لگ گئی اور کب صبح ہو گئی۔ اگلے دن بھی وہی روٹین تھی، ناشتہ، کھانا، ڈھولک اور پھر سونا۔ اب ہم دونوں کو بھی ایک ٹھکانہ مل چکا تھا، ہم لوگ آسانی سے وہاں جا کر سو گئے بغیر کسی مشقت کے۔ آج ہم لوگوں نے باتیں شروع کر دیں۔ طاہر بولا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، ساری فیملی کا اکٹھے رہنا۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن تھوڑے مسئلے بھی ہیں۔ وہ بولا، یہ تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل۔ وہ مسکرایا اور بولا، اوکے گڈ نائٹ، سو جاؤ۔ مظاہر تو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سو گئے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے اوپر طاہر کا بازو محسوس ہوا۔ میں ابھی سوئی نہیں تھی، ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ بھی میرے اوپر آ گئی۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا لیکن وہ سو رہا تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی اور پھر پتہ نہیں کب صبح ہو گئی۔ اگلے دن میرے بھائی کا نکاح اور ولیمہ تھا، سب لوگ شادی ہال گئے ہوئے تھے۔ مجھے بھائی کا کمرہ سجانے کے لیے گھر رکنا تھا۔ طاہر کچھ دیر بعد گھر آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا میری کچھ طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا میڈیسن کی ضرورت ہے؟ تو وہ بولا نہیں، تم کیا کر رہی ہو گھر میں؟ میں نے کہا بھائی کا کمرہ سجا رہی ہوں۔ وہ بولا میں مدد کرواؤں؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرایا اور بولا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کمرہ سجایا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا کمرہ۔ طاہر بولا شانزی آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں مسکرائی اور باہر چلی گئی۔ رات کو تقریباً 9 بجے سارے گھر والے واپس آئے، سب لوگ تھک ہار کر آئے تھے۔ ہمارے زیادہ تر مہمان دوسرے کنٹریز کے تھے کیونکہ میری پھپھو اور خالہ وغیرہ دوسرے ملکوں میں ہی رہتے ہیں۔ بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں چلے گئے، ہم لوگ پھر سے اسٹور روم میں آ گئے سونے کے لیے۔ طاہر بولا میری کچھ طبیعت خراب ہے، میں سونے لگا ہوں۔ میں نے کہا میں نے کب روکا ہے؟ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد لائٹ بند ہو گئی۔ جب لائٹ واپس آئی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ طاہر نیند میں ادھر ادھر گھومتا ہے کیونکہ وہ سویا کہاں تھا، وہ اب میری ٹانگوں والی سائڈ پر منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ خیر میں نے اسے ہلانا مناسب نہیں سمجھا اور آنکھیں بند کر کر نیند کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں سو گئی اور تقریباً 1 بجے چوہے کی وجہ سے مجھے جاگ آئی
تو میں نے دیکھا طاہر کا ایک بازو اور ٹانگ میرے اوپر ہے اور وہ مجھے ہک کر کے سو رہا ہے۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ اب کرتی بھی تو کیا کرتی، لیٹے لیٹے نہ جانے کب نیند آ گئی اور نیند میں ہی طاہر کی طرف مڑ گئی۔ اب ہم لوگ ایسے سو رہے تھے جیسے ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے ہوں۔ شاید طاہر جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی تو اس نے میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور چوسنے لگا۔ میں جاگ رہی تھی لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ وہ بڑھتا جا رہا تھا، میری گردن چومنے لگا، میرے جسم کو سہلانے لگا۔ اب میں بھی آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اس کی بھی آنکھیں بند تھیں۔ اب اس کا ہاتھ میری شرمگاہ تک پہنچ گیا تھا، جہاں آج تک کچھ نہیں پہنچا تھا۔ میں تو مچل گئی تھی۔ اس نے میری قمیض کو اوپر کیا اور چومنے چاٹنے لگا۔ تبھی میں نے آنکھ کھولی اور اسے منع کیا کہ یہ سب نہ کرو۔ اس نے کہا وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا پھر اپنی امی سے کہو ہمارا نکاح کروا دے۔ میری خالہ نے میری امی ابو سے بات کی اور ان لوگوں نے ہمارا نکاح کروا دیا اور رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی۔